بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج کا ہمارا موضوع خطابت ہے، اصلاح معاشرہ کیسے ہو۔ معزز سامعات، آج ہمارے معاشرے میں بہت ساری خرابیاں پائی جاتی ہیں، بہت زیادہ اخلاقی بگاڑ پایا جاتا ہے، اس قدر فساد پایا جاتا ہے کہ ہمارا معاشرہ تباہی و بربادی کے کنارے پر جا پہنچا ہے۔ اور آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم کس قدر اخلاقی انحطاط کا شکار ہو چکے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو اس تباہی و بربادی سے کیسے بچا سکتے ہیں اور معاشرے کی تمام خرابیوں کی اصلاح کیسے ممکن ہے۔ اس کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس امت کا اولین اسلامی معاشرہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں تشکیل دیا تھا، اس کی کیا خصوصیت تھی کہ جن کی بنا پر وہ معاشرہ ایک مثالی معاشرہ بن گیا تھا۔ کیونکہ یہ بات کسی بھی شخص سے چھپی ہوئی نہیں ہے کہ کسی بھی اسلامی معاشرے کی اصلاح اس وقت تک ممکن نہیں جب تک وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشکیل کردہ پہلے اسلامی معاشرے کی خصوصیات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی اصلاح نہ کرے۔ تو آئیے اختصار کے ساتھ ان خصوصیات کا تذکرہ کرتے ہیں اور انہی کی روشنی میں اپنے معاشرے کی خرابیوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ پہلی خصوصیت، توحید باری تعالیٰ کا صدق دل سے اقرار اور شرک سے برات اور لا تعلقی اسلامی معاشرے کی پہلی اور سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ اسلامی معاشرے میں بسنے والے تمام مسلمان اکیلے اللہ تعالیٰ کو معبود برحق سمجھتے ہیں اور شرک سے برات اور لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں۔ یہی بات ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے معلوم ہوتی ہے۔ چنانچہ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی معاشرے کی بنیاد بھی توحید باری تعالیٰ کے اقرار پر رکھی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز ہی توحید باری تعالیٰ سے کیا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں دعوت کا آغاز اس جملے سے کیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم سب اقرار کرو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، یہ اقرار کر لوگے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یاد رہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی طرف دعوت دی تھی تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد صرف باری تعالیٰ کو رب، خالق و مالک، رازق اور مدبر الامور ماننا ہی نہیں تھا، کیونکہ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کو خالق و مالک مانتے تھے، جیسا کہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 61 اور 63 میں اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرما دی ہے۔ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ تھی کہ اس بات کو بھی دل سے تسلیم کیا جائے کہ معبود برحق بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، تمام عبادات کے لائق وہی ہے اور ہر قسم کی عبادت اسی کے لیے روا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، نذر و نیاز، رکوع و سجود، استعانہ، استغاثہ، امید و رجا، خوف و خشیت، توکل، دعا، خشوع، عقیدت و محبت، الغرض یہ کہ تمام تر عبادات میں وہ وحدہ لا شریک ہے۔ کلمہ توحید کا یہی مفہوم ہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے سامنے پیش کیا تو وہ کہنے لگے کہ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کیا اس نے اتنے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنا دیا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ یعنی ان کے لیے کلمہ توحید کا یہ مفہوم ناقابل فہم تھا، کیونکہ وہ تو 360 بتوں کی پوجا کرتے تھے، اسی لیے ایک ہی معبود کا تصور ان کے لیے باعث تعجب تھا، اور وہ اسے ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے، بلکہ کہنے لگے اَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک دیوانے شاعر کی بات پر چھوڑ دیں؟ اسی توحید کو توحید الوہیت کہتے ہیں، اور یہ سب سے اہم بنیاد ہے اسلامی معاشرے کی تشکیل کے لیے اور اس کی ترقی اور کامرانی و کامیابی کے لیے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری مکی زندگی میں ان تمام لوگوں کی تربیت اسی توحید باری تعالیٰ کی بنیاد پر ہی کرتے رہے جو کچھ عرصے بعد مدینہ منورہ میں اولین اسلامی معاشرے کا حصہ بننے والے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت و عقیدت کی آبیاری کی، چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ ہی سے امیدیں وابستہ کرنے لگی۔
اسی کا خوف اپنے دلوں میں بسانے لگے، اسی کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنے لگے۔ وہ لوگ جو کل لات و عزیٰ اور منات وغیرہ کو نفع و نقصان کا مالک سمجھتے تھے، اب وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کو نفع و نقصان کا مالک سمجھنے لگے۔ یہ لوگ اسلام قبول کرنے سے پہلے خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے بتوں کو داتا، دستگیر، غریب نواز اور غوث تصور کرتے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی توحید کا نور دکھلایا تو یہ اللہ تعالیٰ کو ہی داتا، دستگیر، غریب نواز اور غوث اعظم تصور کرنے لگے۔ یہ انقلابی تبدیلی تھی جو ایک کامیاب مسلم معاشرے کے معرض وجود میں آنے کی پہلی بنیاد بنی۔ پہلا اسلامی معاشرہ جو مدینہ منورہ میں معرض وجود میں آیا وہ انہی لوگوں پر مشتمل تھا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی روشنی میں ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ کامیاب اسلامی معاشرے کے قیام کے لیے سب سے پہلے معاشرے میں بسنے والے مسلمانوں کے عقیدے کی اصلاح کرنا ضروری ہے۔ جبکہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں شرک انتہائی بھیانک صورت میں موجود ہے۔ وہ مقامات کہ جہاں سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور کو پکارا نہیں جانا چاہیے تھا، وہاں غیر اللہ کو پکارا جاتا ہے۔ غیر اللہ کے نام کی نذر و نیاز پیش کی جاتی ہے اور غیر اللہ کے سامنے رکوع و سجود جیسی عبادات انجام دی جاتی ہیں۔ روزانہ لاکھوں لوگ ان مقامات پر آتے جاتے اور شرکی اعمال کرتے ہیں اور شرک کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کے عذاب کو کھلم کھلا دعوت دیتے ہیں، جبکہ شرک کو اللہ تعالیٰ نے ظلم عظیم قرار دیا ہے۔ اس صورتحال میں یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو اور معاشرہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو؟ یقیناً یہ ناممکن ہے جب تک کہ تمام مسلمان شرک سے توبہ نہ کریں اور جب تک شرکیہ مراکز ختم نہ کیے جائیں۔ شرک سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور جس قوم سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے تو وہ قوم کیسے ترقی کر سکتی ہے، اور ایسی قوم جس معاشرے کا حصہ ہوگی وہ معاشرہ کیسے کامیابی کی راہیں طے کر سکتا ہے؟ یقیناً یہ لمحہ فکریہ ہے، اور اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے سب سے پہلے معاشرے میں بسنے والے تمام مسلمانوں کے عقیدے کا درست ہونا اور شرک کی غلاظت سے پاک ہونا ضروری ہے۔ دوسری خصوصیت اطاعت و فرما برداری صرف اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اسلامی معاشرے کے باشندوں کو توحید باری تعالیٰ کے بعد جو دوسرا سبق دیا وہ یہ تھا کہ اطاعت و فرما برداری اگر ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ یعنی اسلامی معاشرے کے باسی اس بات کے پابند ہیں کہ وہ بحیثیت مسلمان اللہ تعالیٰ کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کریں اور ان کی نافرمانی سے اجتناب کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا حکم دیا تھا کہ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا انما علی رسولنا البلاغ المبین۔ اور تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہو اور نافرمانی سے ڈرتے رہو، اور اگر تم نے اعراض کیا تو جان لو کہ ہمارے رسول کے ذمے بس صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والوں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو جب کہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائیں جو تمہارے لیے زندگی بخش ہو۔ نیز فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والوں اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کا کہنا مانو اور اپنے اعمال کو غارت نہ کرو۔ یہ اور ان کے علاوہ دیگر بہت ساری آیات اسی بات پر دلالت کرتی ہیں کہ باشندگان اسلامی معاشرہ صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے کے مامور و پابند ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کے متعلق ان آیات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہمیں کہاں سے معلوم کرنے چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان آیات مبارکہ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات قرآن مجید اور کتب حدیث سے ہی مل سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو انہی دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامنے کی خصوصی وصیت فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین
لن تضلوا ما ان تمسكتم بهما کتاب اللہ و سنتی ولن يتفرقا حتى يرد علی الحوض۔ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، تم جب تک انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک ہے کتاب اللہ یعنی قرآن مجید، اور دوسری ہے میری سنت، اور یہ دونوں کبھی جدا جدا نہیں ہوں گی یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس آئیں گی۔ اور اولین اسلامی معاشرے کے باسیوں کا یہی منہج اور طرز عمل تھا کہ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے تھے، اور انہی لوگوں اور ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقہ ناجیہ قرار دیا، یعنی نجات پانے والا فرقہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہود 71 فرقوں میں اور نصارہ 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے، اور میری امت کے لوگ 73 فرقوں میں تقسیم ہوں گے، ان میں سے ایک کے سوا باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا، یا رسول اللہ، وہ ایک گروہ کون سا ہے جو نجات پائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ ایک روایت میں ارشاد فرمایا، وہی الجماعت، نجات پانے والا گروہ ہی جماعت ہے۔ سوال یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کس چیز پر قائم تھے کہ جس پر قائم رہنے والی جماعت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات پانے والی جماعت قرار دیا؟ تو اس کا جواب بالکل واضح ہے کہ وہ کتاب و سنت ہی کی اتباع پر قائم تھے۔ ان کے ہاں ان دو چیزوں کے علاوہ کوئی تیسری چیز نہ تھی جس کی وہ اتباع کرتے، لہٰذا آج بھی کوئی معاشرہ اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس کی اصلاح ہو سکتی جب تک کہ اس میں بسنے والے تمام لوگ پورے اخلاص کے ساتھ کتاب و سنت کو اپنا دستور حیات نہ بنائیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔